بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ کتاب الاسراء کے حوالے سے ہے۔ آج ہم اس کے مخطوطات کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ کتاب الاسراء کا ایک اچھا ایڈیشن ہم نے بنا لیا ہے اور ہم نے اس میں 10 سے زیادہ مخطوطات کا استعمال کیا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو سب سے بہترین مخطوط ہے، مخطوطہ ولی الدین، اس کے حوالے سے کیا مزید معلومات کچھ آپ کو بتائی جا سکتی ہیں۔ میرے پاس یہ مخطوطہ سکینڈ حالت میں ہے، کھلا ہوا ہے۔ تو اس مخطوطے کی اہمیت اس وجہ سے بھی عیاں ہے کہ یہ سن 633 ہجری شہر دمشق میں شیخ اکبر کے گھر میں سماعات کی مختلف مجلسوں میں یہ نقل ہوا۔ یعنی کہ جب شیخ اپنے آخری ایام میں اپنے گھر میں تھے دمشق میں، بہت سے لوگ اصحاب آتے تھے تو آپ بیٹھ کے شیخ کی کتابیں پڑھی جاتی تھی۔ پھر شیخ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا تو وہ مشکل مقامات کی تشریح کرتے تھے، لیکن وہ یہ تشریح اس طرح سے نہیں ہے جس کو باقاعدہ تشریح کہہ لیں، مطلب ان کو بس چند کلمات میں یہ بات سمجھا دیتے تھے کہ اس جگہ پہ یہ لفظ ہے، اس جگہ پہ یہ لفظ ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو ان مجالس میں جو لوگ شریک ہوتے تھے وہ ان مجالس سے یہ شیخ کا کلام نقل کرتے تھے، اس سے نسخے بنتے تھے، وہ نسخے پھر آگے جاتے تھے اور ان نسخوں سے پھر آگے مزید نسخے نقل ہوتے تھے۔ تو اس کتاب کی اہمیت یہ ہے، اس نسخے کی، مخطوط ولی الدین کی اہمیت یہ ہے کہ یہ شیخ کے سامنے پڑھا گیا، ان مجالس میں پڑھا گیا، اس میں وہ جو آخری ترمیمات جو بھی ہوں گی وہ کی گئیں، اور یہ اپنی بہترین صورت میں اس دور میں ایک لکھا گیا۔ اچھا، اس کے آخر میں ایک سماع بھی ہے جس میں 14 صاحب کا ذکر بھی ہے کہ ان لوگوں نے اس مجلس میں یا ان مجالس میں شرکت کی، اور ان کے نام اور وہ ساری تفصیل بھی ہمیں ملتی ہے۔ لیکن اب ہم آتے ہیں کہ اس مخطوط کے ساتھ ہوا کیا۔ مخطوط ولی الدین 633 ہجری میں لکھا گیا، 970-72 یا جو بھی ایگزیکٹ بنتا ہے، اس ہجری تک یہ مخطوط بالکل اپنی اصل حالت پہ رہا۔ پھر 900 فلانی ہجری میں ایک صاحب جن کے پاس یہ مخطوط آیا، ظاہری بات ہے کہ وہ مخطوطات تو ٹریول ہوتے تھے کہ وہ بندہ پہلا اگر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا تو اس کے بعد اگلا بندہ جو ہے اس کے پاس وہ مخطوط جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ چلتے چلتے مخطوط پھر ایک ایسے صاحب کے پاس آیا کہ جن کے پاس یہ اپنی مطلب جو کسی کے بیٹے ہوں گے یا جہاں سے ان کو وراثت میں ملا یا انہوں نے خریدا۔ اب ان صاحب نے یہ کیا کہ مکہ میں بیٹھ کے اس مخطوط کے حاشیوں میں، اس مخطوط کی افطار یعنی سطروں کے درمیان، انہوں نے اسماعیل ابن سعودقین کی پوری شرح لکھ دی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا اہم مخطوط ہے کہ جس کے اوپر سماعات ہیں، جس کے اوپر اتنی ڈیٹیل ہے، اس کو ضائع نہ کیے جائے۔ اگر کسی نے اپنے لیے شرح لکھنی بھی ہے تو اس سے نقل کر کے ایک علیحدہ ٹیکسٹ بنائے، پھر اس کے نیچے شرح لکھے تاکہ دونوں چیزیں خراب نہ ہوں۔ لیکن پتہ نہیں انہوں نے ان کے دل میں کیا سمائی، انہوں نے اسی کے اوپر پوری کی پوری شرح لکھ دی۔ اب ہوا یہ کہ جب اتنی قدیمی مخطوط پہ شرح لکھی تو کم سے کم وہ اتنا کرتے کہ مخطوط کو نہ چھیڑتے اور شرح حاشیوں میں اس طرح لکھتے کہ اصل متن اور شرح کا متن یہ دونوں ایک الگ رہیں، اور جو بندہ صرف اصل کو دیکھنا چاہے وہ اس کے لیے اصل حالت میں موجود رہے۔ پر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اصل متن کو بھی شرح سے ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ اس مخطوط میں اگر کوئی ایسا لفظ آیا کہ جو شرح میں جو ان کے پاس شرح کی کاپی تھی اس میں وہ لفظ ویسا نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو مخطوط میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ اور حیرت ہے کہ ان کے پاس شرح کی کون سی کاپی تھی۔ اگر تو شرح وہ ہو کہ اسماعیل ابن سعودقین کے نسخہ اصلی ہو تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی اتھارٹی ہے کہ وہ چلو اس کا چینج تو نہ کریں، ذکر کر دیں کہ اس میں یہ ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شرح کی کاپی بھی کوئی بہت اچھی نہیں تھی۔ اس وجہ سے اس مخطوط میں اتنی زیادہ تبدیلیاں ہو گئی کہ اب جو قاری اس کو دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس مخطوط میں اور دیگر قدیمی مخطوطات میں اتنا فرق کیوں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں، یہ نقطے، یہ جو حروف چینج ہوئے ہیں وہ بھی اس مخطوط کا حصہ ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا تفصیل پہ اس کے بعد اس میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے چینجز ہوئی۔ اس کے بعد اہم ایک اور نقطہ کہ اس کا جو پہلا صفحہ ہے
وہ باقی مخطوط سے ہٹ کے ہے، مطلب وہ جو آپ لکھائی لیتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اتنی ہٹ کے لکھائی نہیں ہے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ کم سے کم اس کو کاپی کریں کہ جو باقی مخطوط ہے، لیکن پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ سیاہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک جگہ پہ سیاہی گہری ہے، پھر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے جس دوسرا مخطوط میں جس طرح کی سرخ سیاہی استعمال کی گئی ہے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ مدھم ہوتی ہوئی سرخ اور سیاہ سیاہی جو ہے وہ کس حد تک مدھم ہو چکی ہے، اور جو پہلا صفحہ ہے اس میں کس حد تک وہ تیز ہے، پھر سرخی کا رنگ بھی مختلف ہے. تو یہ ایک اس میں یہ، اور پھر وہ کہ جی شرح جب انہوں نے کی تو اس میں الفاظ چینج کیے، تو اس کی وجہ سے سعاد الحکیم نے اپنی تحقیق میں صرف اسی ایک اتھینٹک مخطوط کا سہارا لیا. اس کے علاوہ جو مخطوط انہوں نے استعمال کیے وہ مطلب وہ بعد کے ہیں، ان پہ اتنا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. سعاد الحکیم کے دور تک 1988 میں شاید ان کی شرح یہ پبلش ہوئی تھی، تو 1988 سے پہلے تو کمپیوٹر اسکیننگ اس کا کوئی رواج نہیں تھا، کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. تو ان کے پاس یا مائکرو کاپی ہوگی یا فوٹو کاپی ہوگی. فوٹو کاپی میں کبھی بھی آپ سیاہی کا مدھم ہونا، حروف کے جو سرخ سیاہی ہے اس کی رنگت، جو پیپر کی رنگت ہے، جو کلرز ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے. تو فوٹو کاپی والے بندے کو تو نہیں پتہ چلتا کہ یہاں پر جو ہے یہ نقطہ کسی نے بعد میں لگایا ہے، یہ نقطہ اصل نقطہ تھا، اس کی سیاہی مدھم ہے، اس کی سیاہی جو ہے وہ تیز ہے. انہوں نے ان تمام جو تبدیلیاں کی گئیں اس کو اصلی مخطوط کا حصہ سمجھ لیا، اور پھر حصہ سمجھنے کے بعد انہوں نے اپنے پوری متن کو جو ہے وہ اسی مخطوط پر، اصلی مخطوط پر جو ہے وہ بنا دیا. اب ہوا یوں کہ وہ انہوں نے بتایا کہ جی یہ ہے مخطوط ہے، اس میں اتنی سماعت ہے. لوگوں نے کہا جی بڑا اچھا ایڈیشن کیا ہے، پر یہ بات سامنے نہ آ سکی کہ اس کے اندر جو بعد میں تبدیلیاں ہوئی تھیں وہ بھی سعاد الحکیم کی نظر سے رہ گئیں، اور وہ تبدیلیاں اسی طرح ہی ان کے ایڈیشن میں آ گئیں. تو جب ہم نے اس کتاب کے نئے متن پہ کام کیا تو اس وقت تو ہمارا ارادہ نہیں تھا کہ ہم بنائیں گے. ہمارا خیال تھا کہ سعاد الحکیم کی تحقیق کے بعد اب کیا ضرورت ہے کہ کوئی ایک نیا متن بنایا جائے. لیکن جب دیکھا تو پتہ چلا کہ اس تحقیق کے اندر بھی خامیاں ہیں. پھر جب مخطوطات منگوائے، یہ مخطوطہ منگوایا، پھر ان مخطوطات کو دیکھا تو پتہ چلا کہ اچھا یہ مطلب گہرائی میں پتہ چلا کہ مسئلہ یہ ہے. پھر خیر ہم نے اس کا پورا متن بنایا اور وہ تو کیا، اور وہ بھی انشاءاللہ متن مکمل تیار ہو گیا. انشاءاللہ کتاب آخری مراحل میں جولائی میں انشاءاللہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی. تو ابھی ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ مخطوط میں جو چینجنگ کی گئی ہیں وہ کس طرح سے ہیں اور اس سے متن میں کیا فرق پڑتا ہے. سب سے پہلے تو میرے پاس یہ جو ہے نا اس کا پہلا صفحہ کھلا ہوا ہے. اب یہ وہ پہلا صفحہ ہے کہ جو اوریجنل مخطوط کا نہیں ہے، بعد میں ایڈ کیا گیا ہے. اب اس میں جو بالکل بنیادی الفاظ چینج کیے گئے جس طرح ہے کہ وَأَطْلَعَ فِيهِمَا شَمْسَهُ الْمُنَيِّرَةَ وَبَدَرَهُ الْمُعْتَمِ یا موتم. اب یہ جو شمسہو کے آگے المنیرہ ہے تو یہ باقی مخطوطات میں النیرہ ہے. اب یہ جو میم لائی گئی ہے، اگر کوئی بندہ اب یہ لکھے کہ جی مخطوط ولی الدین میں تو المنیرہ ہے، تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ المنیرہ جو ہے یہ بعد میں ایڈ ہوا ہے، یہ اصل مخطوط کا حصہ نہیں تھا، تو اس کو مخطوط ولی الدین کے والے سے کہنا درست نہیں ہوگا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے صفحے میں جو حاشیے میں جو ہے نا وہ 3 جگہ پہ ایڈڈ یعنی کہ وہ لفظ لکھا گیا اور اس کا ایک متغیر لفظ بھی لکھا گیا. اس کا مطلب ہے کہ جس نے پہلا صفحہ لکھا اس کے سامنے ایک سے زیادہ مخطوطات تھے، وہ اس نے کوشش کی کہ وہ سارے ہی مطلب متغیر الفاظ میں حاشیے میں بھی لکھ دوں تاکہ یہ صفحہ بھی اتھینٹسٹی میں اس لیول کا ہو جائے. لیکن ظاہری بات ہے کہ جب جو مخطوطات اس کے سامنے تھے ان کی اتھینٹسٹی کا بھی تو سوال ہے کہ وہ کس لیول کے تھے. لیکن اس صفحے کے پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ وہ کسی اچھے مصدر سے نقل نہیں ہوئے، اسی وجہ سے یہ تمام حاشیے میں لکھی گئی، اور اصل عبارت جو ہے یہ جو شیخ کے جو اصلی مخطوطات سے قریب تر مخطوطات ہیں، جس طرح کہ صدی الدین کنوی کا نسخہ ہو گیا، جس طرح سے یہ نسخہ ہو گیا، جس طرح سے ایک اور نسخہ شہید علی ہو گیا، تو ان سے جو ہے یہ بڑی دور ہیں چیزیں. تو ایک تو یہ. اب آتے ہیں دوسری بات پہ کہ جی مخطوط میں جس صاحب نے کام کیا اس نے کیا کیا. اب اس نے مختلف مقامات پہ ایک تو ہر چیز کی شرح کی اور پھر اس میں جو ہے نا نقطے بھی ڈال دیے. اب ان نقطوں سے بعض اوقات یہ ہوا کہ لفظ چینج ہو گئے، اس نے زیر زبریں بھی ڈال دی، اس نے نقطے بھی ڈال دیے، اس نے بعض مقامات پہ الفاظ کو تبدیل بھی کر دیا. مطلب ایک جگہ پہ شیخ نے فرمایا کہ جب تو ان کے سامنے اللباب
لباب لے کر آیا تو اس مقام پہ اس نے شرح سے اس کو کتاب کر دیا. اب کہاں کتاب کہاں لباب، بہت فرق ہے دونوں میں. لیکن اب لباب کے اوپر صرف ایک کش ڈال دیا جائے تو وہ الکتاب ہی بن جاتا ہے. لام الف لام لام کے آگے یعنی کہ اس کو کش کرو تو کتاب بن جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی جو غلطیاں ہیں. پھر اس بندے نے یہ کیا کہ جی اس کے اندر اس نے نا اعراب بڑی کثرت سے لکھ دیے. اب اعراب جو ہوتے ہیں یہ زیر زبریں یہ الفاظ کو متعین کرتی ہیں، اور بعض اوقات اگر آپ غلط لفظ کو متعین کر دیں تو اس کا معنی بھی غلط ہو جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اب جس طرح قدم ہے اور قدم ہے، اب دیکھنے میں تو لفظ ایک ہی ہے. کاف کے اوپر زبر ڈال دیں تو قدم ہے، کاف کے نیچے زیر ڈال دیں تو قدم ہے. قدم کا مطلب ہو رہا ہے، قدم کا مطلب ہو رہا ہے. اسی طرح کاف کے اوپر نقطے نہ ڈالیں تو وہ عدم بھی بن سکتا ہے، کیونکہ وہ کاف عین جلدی میں کاتب اسی طرح لکھا کرتے تھے. تو نقطے سے، اعراب سے اور یہ ان چیزوں سے اب ہوا یہ کہ یہ نسخہ اس حد تک اس میں وہ ایک تو بھر گیا، اور پھر اس حد تک اس میں چینجنگ ہو گئی کہ اب میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی بندہ اس کو گہرائی میں نہ دیکھے تو اس سے اصل متن نکال سکتا ہے. تو خیر ہمارے پاس اس کے علاوہ راغب پاشا، شہید علی اور باقی نسخے بھی تھے. تو ہم نے ان نسخوں کی مدد سے پھر اس نسخے کے متن کو بھی ٹریس کیا، اور جب ہمیں سمجھ میں آیا کہ اس کے اندر کیا گہرائیاں ہیں تو ہم نے دیکھا کہ کون سی سیاہی زیادہ تیز ہے، کون سی سیاہی مدھم ہے، کون سی سیاہی سرخ سیاہی کا رنگ ایسا ہے، کون سی سرخ سیاہی کا رنگ ویسا ہے، کون سا جو نقطہ ہے وہ بعد میں ڈلا ہے. تو وہ سب ٹریس کرنے کے بعد ہم کسی حد تک اس متن کے اصل تک پہنچ گئے، اور وہ مطلب اس نسخے کی بھی ہمیں وہ تفصیل پتہ چل گئی. تو آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ شیخ اکبر کے کلام کے تعین میں جتنے مسائل ہیں ان کا ادراک اسی وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اس میں تفصیل سے بیٹھ کے اس پہ کام کرتا ہے. اب جس شخص نے ساری زندگی مخطوط کا نام ہی نہیں دیکھا، مخطوط کی تصویر ہی نہیں دیکھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نسخے نقل کس طرح ہوتے تھے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نسخوں میں تعریف کس طرح ہوتی تھی، تبدیلی کس طرح ہوتی تھی. اس نے کہیں سے مطبوع متن اٹھایا اور اس مطبوع متن کا بھی کوئی سر پیر نہیں تھا، اور اس مطبوع متن کو ہی شیخ کا کلام سمجھ لیا. تو تحقیق یہ نہیں ہے. تحقیق یہی ہے کہ آپ ہر چیز کی گہرائی میں جا کے اس کی تحقیق کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیاہ کیا ہے اور سفید کیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو گرے کے شیڈز ہیں وہ کیا ہیں. جب تک آپ کو یہ سب نہیں پتہ چلے گا تو آپ کی تحقیق بھی ادھوری ہے، اور آپ کی بات بھی ادھوری ہے، آپ کی فہم بھی ادھوری ہے. تو شیخ کے کلام میں یہ سب بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی سادہ کلام ہو کہ جس میں ہر چیز واضح ہو تو پھر تو ہمیں اتنی تحقیق اتنی اس کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جب کلام اتنا گہرا ہے کہ ایک ایک حرف سے، جیسے میں نے بتایا کہ قدم اور قدم سے بھی فرق پڑ رہا ہے، اور کوئی چھوٹا فرق نہیں پڑ رہا، بہت بڑا فرق پڑ رہا ہے، تو پھر آپ کو تفصیل سے ہی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ اپنی کتاب الاسرار میں آپ کو ایک تحقیق شدہ متن ملے گا، اور اس میں آپ کو ہر لفظ کو ہماری کوشش ہے کہ وہ شیخ تک اس کو ٹریس کریں، اور لوگوں کے سامنے وہ چیز لے کر آئیں کہ جو شیخ نے بالواقع کہی ہے. اور جن مقام پہ ہماری شناسائی ہو جائے یا ہم پہنچ جائیں کہ یہاں پر کچھ گڑبڑ ہے، تو مخطوطات سے اس کو چیک کریں اور اس کو جو ہے وہ متن میں یا حاشیے میں لکھیں، یا اصل چیز سے نقل کو علیحدہ کریں، واضح کریں. تو فی الحال کتاب الاسراء کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے. جو لوگ تحقیق کو سمجھتے ہیں وہ تو سمجھ لیں گے، لیکن جو نہیں سمجھتے انہیں اتنی سمجھ میں آئے گی کہ یہ بڑی محنت طلب کام ہے، اور شیخ کے علوم میں کام کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ بس کہیں سے پکڑا اور ترجمہ کیا اور چھاپ دیا. اس میں بڑی گہرائیاں ہیں، اس میں بڑی تفاصیل ہیں. تو اپنی نیکسٹ کسی ویڈیو میں دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.